بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دن کو باوضو رہنے سے روب میں اضافہ ہوتا ہے۔ قضائے حاجت کے وقت فلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ شہد چاٹ کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ الٹا مت سوئیں ورنہ دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ جو شخص ہر روز عجوہ کھجور کھائے گا اس پر کبھی بھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ والدین کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھنے سے اور رشتہ داری پالنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے چہرے کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی وہم کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتی ہیں۔ خواب میں خود کو کہیں سفر کر کے دیکھ لیں تو جان لو کہ دولت آنے والا ہے۔ یا واسیوں کو کثرت سے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ خوب رزق عطا کرتا ہے، علم میں اضافہ کرتا ہے، عمر میں درازی کرتا ہے، اس کے ہر کام میں آسانی پیدا ہوتی ہے، عزت بے پناہ حاصل ہوتی ہے۔ پالک میں ثابت کالی مرچ ڈال کر کھا لینے سے قبض دور ہوتی ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ جب کبھی کسی محتاج انسان کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے کشمیری چائے پی لیا کرو۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ جس انسان کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں وقار پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ قبروں پر کتبے لگانا، گنبد بنانا یا قبر پختہ بنانا صحیح احادیث کی روح سے حرام ہے۔ سبز رنگ کے سیب سونگھنے سے ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ سیب کو پھلوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ سیب کھانے سے جسم سے 50 سے زیادہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بھنے ہوئے چنے مٹھی بھر روزانہ کھانا معدے کو صاف کرتے ہیں، اور معدہ جب صاف ہوتا ہے تو چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ شام کو چکنائی والی چیزیں زیادہ استعمال کرنے والا بندہ ہارٹ اٹیک کی زد میں آ سکتا ہے۔ جو لوگ پانی میں لیموں کا رس ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ چھلکا اسپغول استعمال کرنے سے زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے منہ میں چھالے ہیں تو دودھ میں گڑ ڈال کر پینے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کر دیتا ہے۔ سیب کا رس پینے سے کمزور بندہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ پانی میں سفید نمک اور الائچی ملا کر ابال کر غرارے کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی اور اس سے گلا خراب بھی صحیح ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ منہ میں ڈال لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ لیموں اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں۔ ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں۔ تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ جسمانی قوت میں اضافہ چاہتے ہو تو بکری کا دودھ پیا کریں۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگ بھی گورا ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانا انسان کو کئی بیماریوں سے بچاتا ہے اور جسم میں پانی کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ سلاد میں کھیرے کا استعمال لازمی کیا کریں۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتیوں کی طرح صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ زمین پر سونے کی عادت اختیار کرنے سے ریڑھ کی ہڈی ساری زندگی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ سرسوں کا تیل پاؤں کے تلووں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ جو لوگ زندگی بھر بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کیا کریں۔ سونے سے پہلے زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ کیوی کا پھل ایسا ہے جس کو کھانے سے عمر بڑھتی ہے اور عمر چھپ جاتی ہے۔
اور آپ وقت سے پہلے بھی کبھی برے نہیں ہوں گے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کو چوس لیں۔ انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ سورج مکھی کے تیل کی پاؤں پر مالش کرنے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ گردن میں درد اٹھے تو شلجم کے قطرے گردن پر درد والی جگہ پر لگا لینے سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ نیمو کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئے گا۔ زیتون کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ بادام کے تیل کو چہرے پر استعمال کیا جائے تو رنگت نکھر آتی ہے، چہرے پر چمک پیدا ہو جاتی ہے اور یہ جلد کو قدرتی طور پر بہتر بناتا ہے۔ دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈال لو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی بھی آپ پر بڑھاپا نہیں حاوی ہوگا۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھایا کریں، اس سے ان کی غذا جلدی ہضم ہو جائے گی اور معدہ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ جسم میں تھکاوٹ ہو تو دن میں 8 گلاس پانی پینا شروع کر دو، اس سے دماغ فریش ہوگا اور جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہوگی۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر پینے سے نزلہ زکام میں آرام آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو جان لو یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ کانوں سے کم سنائی دے یا درد ہو، اگر ایسا ہو تو عرق گلاب کان میں ڈالا کریں۔ گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ مونچھوں کے بال سفید ہونے لگیں تو یہ شوگر ہونے کی علامت ہے۔ سبز الائچی میں اینٹی ڈپریسنٹ یعنی ڈپریشن کو کم کرنے والی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ الائچی کو پیس کر پاؤڈر بنا لیا جائے اور اس پاؤڈر کا آدھا چمچ دن میں 2-3 بار استعمال کرنے سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سمیت بہت سے نفسیاتی امراض کی علامات میں کمی آتی ہے۔ دہی میں عرق گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جس کا نام عبداللہ اور لقب حمار تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب نوشی کے جرم میں اس پر حد نافذ کی تھی۔ ایک روز اسے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوڑے مارنے کا حکم فرمایا، تو اسے کوڑے مارے گئے لوگوں میں سے کسی نے کہہ دیا، اے اللہ اس پر لعنت فرما، کتنی ہی بار اسے شراب نوشی کے جرم میں لایا جا چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر لعنت نہ بھیجو، اللہ کی قسم میں جو جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نیند بہتر سے بہتر ہو تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو یہ نظر کی کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ گنے کا رس پینے سے گردے کی پتھری ختم ہوتی ہے۔ دھنیا کم و بیش ہر ایشیائی ڈش کا لازمی حصہ ہے، لیکن کیا آپ کو اس کی غذائی افادت معلوم ہے؟ دنیا میں اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور اور ضروری غذائی اجزاء جیسے وٹامن اے، سی اور کے بھی شامل ہے۔ وزن کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ بھیگے ہوئے دھنیا کا پانی پینے سے ہاضمے کے مسائل کم ہوتے ہیں۔ دھنیا کو طب میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ صبح دھنیا کا پانی پینے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ نظام کے بہتر ہونے کی وجہ سے وزن بھی تیزی سے کم ہوتا ہے۔ معدے میں جلن یا منہ میں چھالے ہوں تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ اگر آپ بار بار سر پر کنگھا کریں تو اس سے آپ کی بلغم خارش ہو جائے گی۔ سونف اور مسلی کو پیس کر کھانے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اپنے دل کو طاقتور رکھنا ہے تو صبح روزانہ ایک سیب ضرور کھایا کریں۔